السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاشفۃ القلوب، تالیف امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج اس کا یہ چھٹا حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر گزرنے سے گھبرائیں گے۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے بھی سنائی دیتی رہیں گی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک بہت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت یعنی بچاؤ میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزے داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں دریافت کریں گے۔ تب جبرائیل امین کہیں گے، حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گناہ گار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو۔ اے میری دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ میری عمر برباد ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھ سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی بھی جہنم کی آگ چھوئے۔ جناب محمد بن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو آپ کی داڑھی اور چہرے پر اپنے آنسو مل لیا کرتے اور کہتے، میں نے سنا ہے کہ وجود یعنی جسم کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے روکتا رہے۔ فرمان الہی ہے، پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ جو انسان اب عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب اور رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ زہر الریاض میں ایک احادیث میں ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے، انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندوں، حیران کیوں ہو؟ یہ جنت تعجب کی جگہ نہیں۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، اے بار الہ، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردہ اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گناہ گار تھے؟ اس وقت فرمان الہی ہوگا کہ تم حجاب اٹھا دو۔ یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے مشتاق تھے۔ اس وقت پردہ اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں بلکہ دار جزا ہے، یعنی بدلہ پانے کا مقام ہے، اور وہ اپنے رب
को बेकैफ देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे बंदो तुम पर सलामती हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या तुम भी मुझसे राज़ी हो? जन्नती अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम कैसे राज़ी नहीं होंगे, हालांकि तूने हमें वो नेमतें दी जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, ना ही किसी के दिल में उसका तसव्वुर गुजरा, और यही उस फरमान इलाही का मकसूद है। और अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। बाब नंबर 3, सब्र और मर्ज। सब्र और मर्ज। जो शख्स चाहता है कि अज़ाब इलाही से छूट जाए और सवाब और रहमत को पाले और जन्नती हो जाए, तो उसे चाहिए कि वह अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से रोके और दुनिया की तकलीफ़ व परेशानियों पर सब्र करे। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। सब्र की कई किस्में हैं। अल्लाह के इताअत पर सब्र करना, हराम चीज़ों से रुक जाना, तकलीफ़ों पर सब्र करना, पहले सदमा पर सब्र करना वगैरह। जो शख्स अल्लाह की इबादत पर सब्र करता है वह हर वक्त इबादत में डूबा रहता है। उसे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 300 ऐसे दर्जात अता करेगा जिनमें हर दर्जे का फासला ज़मीन और आसमान के फासले के बराबर होगा। जो अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ों से सब्र करता है उसे 600 दर्जात अता होंगे जिनमें हर दर्जा का फासला 7वें आसमान से 7वीं ज़मीन के फासले के बराबर होगा। जो मुसीबतों पर सब्र करता है उसे 700 दर्जात अता होंगे, हर दर्जे का फासला तहत सरा से अर्श ऊला के बराबर होगा। हिकायत, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूद के हमले की वजह से अपने शहर से निकले और कहीं रूपोश हो जाएं यानी छुप जाएं और यहूद उनके पीछे भागे, तो आपने अपने करीब एक दरख्त देखा और उससे कहा, ए दरख्त, मुझे अपने अंदर छुपा ले। दरख्त चिर गया, आप उसमें छुप गए। जब यहूद वहां पहुंचे तो शैतान ने उन्हें सारी बात बताकर कहा, इस दरख्त को आरी से 2 टुकड़े कर दो। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात की बजाय अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ से पनाह तलब की थी। आपने अपने वजूद को मुसीबत में डाला और आपके 2 टुकड़े कर दिए गए। अहदीस कुदसी में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा मुसीबतों में मुझसे सवाल करता है, मैं उसे मांगने से पहले दे देता हूँ और उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। और जो बंदा मुसीबत के वक्त मेरी मखलूक यानी पैदा की हुई चीज़ों से मदद मांगता है, मैं उस पर आसमानों के भी दरवाजे बंद कर देता हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उफ़ करने की भी मनाही। कहते हैं कि जब आरी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिमाग तक पहुँची तो आपने आह की। इरशाद इलाही हुआ, ए ज़करिया, मुसीबतों पर पहले सब्र क्यों नहीं किया जो आप फरियाद करते हो? अगर दोबारा मुंह से आह निकली तो सब्र करने वालों के दफ्तर से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। तब हजरत ने अपने होठों को बंद कर लिया, चीर कर 2 टुकड़े हो गए, मगर उफ तक ना की। इसलिए हर अक्लमंद को ज़रूरी है कि वो मुसीबतों पर सब्र करे और शिकायती हर्फ ज़बान पर ना लाए, ताकि दुनिया और आखिरत में अजाब से निजात हासिल करने वाले कर ले। क्योंकि इस दुनिया में मुसीबतें अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह पर भी डाली जाती हैं। सूफियों की नज़र में मुसीबतों की हकीकत, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल है, मुसीबतें आरिफीन का चिराग, मुरीदीन की बेदारी, मोमिन के इस्लाह और गाफिलों के लिए हलाकत है। मोमिन मुसीबतों पर सब्र किए बगैर ईमान की हलावत यानी मिठास पा नहीं सकता। अहदीस मुबारका में है, जो शख्स रात भर बीमार रहता है और सब्र करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहने वाला बनता है, वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि उसी वक्त उसकी पैदाइश हो। इसलिए जब तुम बीमार हो तो आफियत की तमन्ना करो तो सिर्फ अल्लाह से। जनाब ज़हाक कहते हैं, जो शख्स 40 रातों में एक रात भी मुसीबत और दुख में गिरफ्तार न हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए कोई खैर और भलाई नहीं। मरीज बंदा मोमिन के गुनाह नहीं लिखे जाते। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है
کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامۂ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ احادیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس کی بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اگر صحت عطا کی تو پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون عطا کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک عبرت انگیز حکایت، بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق شخص تھا جو اپنے برے کاموں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ شہر والے اس کی اس بدکاریوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کو بستی سے نکال دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار میں ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا، آس پاس میں نہ کہیں آبادی تھی نہ دور دور تک ہریالی کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ کمزوری سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی، اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی اور نگہداشت اور مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے ہمارے رب ہمارے عاجز گناہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور دوسری بستی میں بھیجا گیا اور پھر وہاں سے بھی اس بستی سے بھی نکال دیا گیا، اور اب وہ غار میں ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے ماں باپ اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی وقت اسی دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر اور ایک حور کو اس کی ماں کی ہم شکل بنا کر اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اس کی بے حد تکلیف پر افسوس آہوازاری یعنی رونا چلانا کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کے دفن و کفن کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے پاس حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب العزت یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکالا تھا۔ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کی جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا۔
فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کی ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے تھے۔ جب یہ مرا تو اس کی بے چارگی پر زمین و آسمان والے روئے۔ میں ارحم الراحمین کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب مسافر مسافرت میں انتقال کرتا ہے، جب کسی مسافر پر نزع یعنی دم نکلنے کا عالم طاری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے بال بچوں اور ماں باپ وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے ماں باپ، اولاد اور دوست احباب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ وہاں انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے دوست احباب سمجھ کر حد درجہ خوش ہوتا ہے، اور اسی خوشی میں اس کی روح نکل جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا سچ اور جھوٹ اس کی مصیبت اور خوشی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشی اور خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصیبتوں میں فریاد و فغاں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے پھر اس پر مصیبتوں کی الغار ہو اور وہ شکوہ اور شکایت کرنے لگے تو اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ علم بیکار ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا اور کوئی رب تلاش لے۔ حکایت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ نبی نے عرض کی ہے اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہ سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیری 50 سال کی عبادت سے تیری یہ شکایت زیادہ ہے، اور اس عبادت پر جسے پر تو ناز کرتا تھا، اس لیے اللہ کی عبادت میں تو مشغول رہنا ہے، لیکن اپنی عبادتوں پر ناز کرنا یا اس سے بہت زیادہ امیدیں پالنا بے سود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک ڈھنگ نیک راستے پہ چلنے والا بنائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔